السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم کلمے کے اقسام ہم نے پڑھا تھا، اور کلمے کے جو اقسام تھے وہ 3 تھے، اس میں اسم، فعل، حرف۔ تو اب ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسم کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم کی کل 2 اقسام ہیں، اسم صفت اور اسم ذات۔ اسم ذات کس کو کہتے ہیں؟ اسم ذات جو کسی وجود یا حقیقت کو ظاہر کرے، مثلاً باغ، باورچی، علی وغیرہ۔ کسی بھی چیز کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں۔ باورچی اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کوئی ایسی شخصیت جس کے اندر کھانا بنانے کی صلاحیت ہو، اس کا نام پڑ گیا اسی نام سے، علی۔ تو یہ خاص نام ہے اسم ذات۔ اور اسم کی اقسام کی دوسری جو قسمیں ہیں وہ ہے اسم صفت۔ کیا ہے؟ اسم صفت۔ اسم صفت اسم صفت جو کسی چیز کی ظاہری اچھائی یا برائی ظاہر کرے، کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ صفت کسی انسان کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کہیں کہ سست لڑکی، چالاک لڑکی، اچھی لڑکی، اسی طرح رنگین کپڑا۔ رنگین اس میں کیا ہے؟ صفت ہے۔ جس طرح لڑکی کی صفت سست تھی، چالاکی تھی، اسی طرح اس کی صفت، کپڑا کی صفت کیا ہے؟ کپڑا کی صفت رنگین ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسم کی اقسام کے بارے میں جو ہم نے پڑھا بھی، اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفت۔ اسم ذات جو کسی وجود یا حقیقت کو ظاہر کرے اس کو اسم ذات کہتے ہیں، مثلاً باغ، باورچی، علی، حیدر، اس طرح کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اور جو کسی نام کی صفت کو ظاہر کرے ہم اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اب آگے ہے اسم کی استعمال کے لحاظ سے اقسام۔ استعمال یعنی یوز کے حساب سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یوز کے حساب سے اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، مثلاً کیٹو، علامہ اقبال، مرزا غالب، اس طرح کے نام کو، دلی، ممبئی، یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ کسی بھی شخص کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اور اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم نکرہ عام شخص، چیز یا جگہ کا نام، مثلاً پہاڑ کسی بھی پہاڑ اگر کہتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہی ہے یا ماؤنٹ فوجی ہے، کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ نکرہ میں بالعموم کسی کا مطلب نکلتا ہے۔ پہاڑ کہنے سے کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہی نہیں ہوتا ہے، پہاڑ دنیا میں ہزاروں پہاڑ ہیں، کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ اس طرح آدمی دنیا میں کروڑوں ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا نام لیں گے کہ معراج یا کوئی ایسا آدمی تو ہم اس کو کہیں گے اسم معرفہ۔ لیکن اگر صرف آدمی ہو تو اس کا مطلب ہوا یہ اسم نکرہ ہے۔ چلتے ہیں آگے، امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسم معرفہ کے اقسام۔ اسم معرفہ کی جو اقسام ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم علم ہے، اسم موصول ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے۔ تو اس کو ہم باری باری سے پڑھیں گے، دھیان سے سنیے۔ اسم علم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے اس کو اسم علم کہتے ہیں، مثلاً قائد اعظم، حالی، ابن مریم وغیرہ۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم علم کہتے ہیں۔
اقسام، اسم علم کے بھی بہت سے اقسام ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے، جیسے کہ خطاب، اسم لقب، اسم تخلص، کنیت، عرف۔ اسم علم کی اقسام: خطاب، جیسے کہ ابھی اوپر پڑھا تھا، خطاب وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، مثلاً شمس العلماء، خان بہادر، اس طرح کے نام کو ہم خطاب کہتے ہیں۔ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف دیا جائے، حکومت کی طرف سے دیا جائے، اس کو خطاب کہیں گے۔ یہ نہیں کہ گاؤں محلے کے کسی شخص نے کسی کو کوئی نام دے دیا، اس کو ہم خطاب کا نام دیں گے، ایسا نہیں۔ خطاب جو صرف حکومت کی طرف سے ملے، جیسے بھارت میں، صرف ہمارے دیش میں پدم بھوشن، پدم شری، اس طرح کے ایوارڈز خطاب ملتے ہیں، تو ہم اس کو اس میں خطاب کہیں گے۔ چلتے ہیں آگے۔ اب آگے ہے لقب۔ خطاب کے بعد کیا لقب؟ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، مثلا موسیٰ کلیم اللہ، مادر ملت، قائد اعظم، بابائے ہند، اس طرح کے نام، وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا مرزا غالب، الطاف حسین حالی، اس کو ہم کہتے ہیں تخلص۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ جیسے آپ نے بہت سے اشعار سنے ہوں گے جس میں غالب اپنا نام بعد میں لیتے ہیں، جیسے ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ہم کو، ورنہ ہم بھی تھے آدمی کام کے۔ اس طرح کا شعر ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لیکن میں صرف اس کو اگزامپل کے لیے پڑھا ہوں۔ آگے ہے کنیت۔ وہ نام جو والدین کے تعلق کی وجہ سے پکارے جائے، مثلا ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابن سلطان، ابن فلاں، ابن فلاں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کنیت کہیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے۔ عرف وہ نام جو بچپن میں کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، مثلا موٹا، لنگڑا، لولا، جمن، اس طرح کے نام جو ہمارے اکثر گاؤں محلے میں پکارے جاتے ہیں کسی کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ اس کو خطاب یا ایسا نام لقب وقب نہیں کہیں گے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ تو عرف کس کو کہتے ہیں؟ عام دیہاتی بول چال میں ہم ایک دوسرے کو جو کہتے ہیں کسی نام سے، کوئی موٹو، پتلو، لمبو، اس طرح کے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ اسم ضمیر۔ اب ضمیر کے تعلق سے ہیں، ضمیر بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ضمیر کو دھیان سے سنیے گا۔ اسم ضمیر جو اسم دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ یاد رکھیں ایک بات اور میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو PDF ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں مختصر اور بہت ہی شارٹ میں تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے، اس لیے پورا ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو بھی چیزیں چاہیں تو آپ اس کو لکھ لیں یا اس کو یاد رکھیں۔ اس میں بہت شارٹ میں ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی کسی کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے۔ تو آپ اسم ضمیر سمجھ گئے؟ اسم ضمیر جو دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا اسلم آیا، اس نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا نام ہے؟ اسلم۔ ایک بار اسلم کا نام لیا گیا، لیکن اب آگے جو اس کے تعلق سے باتیں کہی جا رہی ہیں تو اس کا کہیں نام نہیں لیا گیا ہے کہ اسلم آیا، اسلم نے کھانا کھایا، اسلم چلا گیا، نہیں۔
यहाँ पर क्या है اسلم کی جگہ اس کا استعمال ہوا ہے اس جملے میں، اور اسلم کی جگہ وہ کا استعمال ہوا ہے. ہاں، اسی لیے اسی کو ہم کہتے ہیں ضمیر، اس میں ضمیر جو اشارہ کرے اپنے پہلے نون کی طرف، اپنے پہلے نام کی طرف، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو پورا پڑھتے ہیں. مثلا اسلم آیا، اسلم آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ چلا گیا. اس میں یعنی اس جملے میں اس اور وہ اس میں ضمیر ہے. کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. اب اس میں ضمیر کی بھی بہت سی اقسام ہیں. اس میں ضمیر کی بھی 3 اقسام ہے بیسیکلی. اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی. اس میں ضمیر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے. سبھی چیز کو ہم پڑھیں گے، کوئی بھی چیز ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس میں موصول، اس میں موصول جو جسے کسی کلمے کے ساتھ لگائیں بغیر معنی سمجھ نہ آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول کہتے ہیں. مثلا جس، جو، کچھ، جنہوں نے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس میں موصول. اس کے اگزامپل کو یاد کر لیجئے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. جس، جو، کچھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول. چلتے ہیں آگے. اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جو جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ. مثلا وہ، یہ، وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ. اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام. اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام. اس میں جامد جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اس سے بنے ہو. مثلا اینٹ، دولت. اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اس سے بنے. مثلا اینٹ، دولت، چٹان وغیرہ. کیا ہے یہ؟ اسم جامد ہے. اب کہیں گے چٹان کو ہم کیا کہیں گے؟ چٹان چٹان ہی رہے گا. چٹان کو ہم چٹنو یا چٹنی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو ویسا اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اس سے بنے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامد. جو ایک جگہ پر ہوں. آگے دیکھتے ہیں. اسم کی بناوٹ کی لحاظ سے اقسام. اس میں مصدر کیا؟ اس میں مصدر جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی اسم اور فعل بنے. اس میں مصدر ایسا اسم ہے جو نہ خود کسی دوسرے سے تو نہیں بنتا لیکن اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہے. اس سے اسم بھی بن جاتا ہے مصدر سے، اور فعل بھی بنتا ہے. مثلا پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا. ٹھیک ہے، پڑھنا مصدر ہے. اب اس سے پڑھنے والا بنائیے، پڑھنے والی بنائیے، یا اس طرح اس سے بہت سے اسم بن سکتے ہیں. اسی لیے اس کو اسم مصدر کہا جاتا ہے. اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام میں تیسری قسم پڑھیں گے مشتق. اس میں مشتق جو خود مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی اسم نہ بنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مشتق. مثلا پڑھنا سے پڑھنے والا میں اس سے آگے کچھ نہیں بنے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مشتق. مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی اسم نہ بنے. اب کہیے کہ پڑھنا ایک لفظ تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں. پڑھنا سے کیا بنا؟ پڑھنے والا، یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے والا. لیکن اب پڑھنے والے سے بھی آگے کچھ نہیں بنے گا، تو اسی کو اس میں مشتق کہتے ہیں.
اب ان تینوں کے بارے میں پڑھیں گے. فعل، فاعل، مفعول کس کو کہتے ہیں؟ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے. تو فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. فعل وہ کلمہ جس سے کوئی کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے. آپ کو اگزامپل دے کر سمجھاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں بازار گیا، تو میں بازار گیا یعنی میں ابھی نہیں، تھوڑی دیر پہلے میں ابھی بازار گیا تھا. تو یہ کس زمانے میں ہے؟ یہ ماضی میں ہے. کس میں ہے؟ ماضی کے مطلب پاسٹ میں ہے، بھوت کال میں ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں. تو یہ ماضی میں. اگر ہم کہیں گے میں بازار جاؤں گا، تو یہ کس میں ہے؟ فیوچر میں ہے. تو اسی کو کہتے ہیں زمانہ. فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے. مثلاً سعدیہ نے کھانا کھایا، میں لاہور جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ فعل کی مثال ہے. آگے جانتے ہیں فاعل. فاعل کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. جیسے بازار جانے میں کیا ہوں؟ فاعل ہوں. میں کیا ہوں؟ فاعل ہوں. میں بازار جا رہا ہوں، میں کیا؟ فاعل. یا کہے کہ معراج بازار جا رہا ہے، تو معراج کیا ہے؟ فاعل ہے. اس کی مثال نیچے ہے. یہ تو میں اپنے بھاشا میں مثال دے رہا ہوں، لیکن اس میں مثال کے ساتھ سبھی چیز لکھا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صدف کھانا پکا رہی ہے. اس مثال میں صدف فاعل ہے جو کہ کھانا پکانے کا کام کر رہی ہیں. اب مفعول وہ کلمہ ہے جس پر کسی کام کا واقع ہونا ظاہر ہو. واقع ہونا ظاہر ہو، شاید یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تو 2 سیکنڈ دیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ میں نے زید کو مارا. میں نے زید کو مارا. تو میں یعنی مارنے والا میں فاعل ہوں، ٹھیک، اور زید مفعول ہے. جس کو مارا ہوں، جس پر میرا مارنا عمل میں آیا ہے، وہ مفعول بن گیا. کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. یعنی اینڈ میں جس کا نام ہو، اردو میں ایسا ہوتا ہے، اور عربی کا اور انگلش کا بھی لگ بھگ سیم ہے. جیسے کہ انگلش میں کہیں گے کہ زید نے کتاب پڑھا. تو کتاب کو پڑھا، تو کتاب یہاں پر مفعول ہے. زید ریڈ دا بک. زید فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور کتاب جو ہے بک ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فاعل، فعل، مفعول. اس میں بھی مثال ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے صابرہ نے شہزادی کو مارا. اس مثال میں شہزادی مفعول ہے کیونکہ اس پر صابرہ کی طرف سے مارنے کا کام ہوا ہے. اب فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں. فعل تعریف وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، اس کو کیا کرنا ہے؟ فعل کہتے ہیں. مثلاً علی اپنا سبق یاد کرتا ہے. میں نے کل سائیکل چلائی. تم کل لاہور جاؤ گے. یہ بھی میں نے اوپر اچھے سے سمجھا دیا ہے. اب یہاں بیسیکلی فعل کے زمانے کے بارے میں ہے. فعل کے اندر جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ 3 زمانہ پایا جاتا ہے: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اور اسی کی مثال ہیں نیچے. آپ کو بتایا کہ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کام میں نے پہلے کیا اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. جو کام ابھی میں کر رہا ہوں اس کو حال کہتے ہیں. یعنی کرنٹلی میں جو چیز کر رہا ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں. یعنی پریزنٹ کو ہم حال کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں.
مستقبل کو ہم فیوچر کہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں انگلش سے مدد لے کر بھی. اب حرف کسے کہتے ہیں، یہ سب تو آسان ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس پہلے سے پڑھا ہوگا، لیکن یہ ریویژن ہو رہا ہے، آپ دھیان سے اس کو سنیے. تعریف. اب حرف کی تعریف کرے، وہ کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے لیکن جملوں کے درمیان تعلق قائم کرے. اب میں صرف میں کروں گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. اگر میں کہوں گا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، تبھی میں الگ دوسرے جملے کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنائے گا اور جملہ میں خوبصورتی آئے گا اور اس کا کوئی مطلب نکلے گا. تو حرف ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت جملہ بنائے، جیسے میں، نے، کو، تک. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئے ہوگا حرف. اقسام. حرف کے جو اقسام ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حرف کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں. حرف جار، حروف عطف، حروف تشبیہ، حروف اضافت، حروف علت، حروف بیان. 6 قسمیں ہیں. آگے ہیں سابقہ اور لاحقہ. جو بھی چیز پیچھے جس کو میں نے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، ان تمام چیزوں کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، حرف جار کس کو کہتے ہیں، حرف عطف کس کو کہتے ہیں، یہ سب چیزوں کے بارے میں آگے ہم ایکسپلین کریں گے. بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہے اس کو دھیان سے سنیے. سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں. سابقہ ایک حرف یا چند حرف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ. یعنی کسی ایک حرف یا چند حرف کے شروع میں ایسا کلمہ لگانے سے، ایسا لفظ لگائیں جس سے کوئی دوسرا معنی ہو جائے. مثلا آپ نے پڑھا ہوگا بیت کس کو کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں گھر کو. یہ عربی زبان کا لفظ ہے بیت، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر. اگر بیت کے آگے ہم نے اہل لگا دیا، اہل بیت، تو اس کا مطلب ہوا گھر والے. بیت کا مطلب صرف گھر، اور اہل بیت لگا دیا تو گھر والا. اسی طرح آگے ہیں چلن مطلب کسی کی ایکٹیویٹی، کسی کا ایٹیٹیوڈ کیسا، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، چلن ہے. لیکن اس سے پہلے اگر بد ہم نے لگا دیا تو بد چلن، یعنی بری اس کی چلن ہے، اس کی چلن بری ہے، تو اس کا مطلب بدل گیا. اس طرح بہت سے مثال ہیں، جیسے کہ شمار کے آگے بے شمار بے لگا دیتا تو بے شمار بن جاتا ہے. ٹھیک. اس میں لاحقہ، یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں لاحقہ ہونا چاہیے، کیونکہ سابقہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا ہے. ایک حرف یہاں لکھ دیتے ہیں لاحقہ. ایک حرف یا چند حرف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں. لاحقہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کوئی حرف یا چند حرف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لاحقہ کہتے ہیں. یعنی اس میں پہلے لگایا گیا تھا، بیت کے پہلے لگایا گیا تھا، اور اس میں بعد میں، اس میں ایک گرین کلر کا جو ہے یہ الگ سے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، تو اس کو ہم لاحقہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے سائنسدان. سائنس سے تو آپ سمجھتے ہی ہیں، یعنی سائنس سبجیکٹ جس میں ہم نئی نئی چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. لیکن دان اس کے آگے لگا دیا ہے. دان کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا فارسی میں.
تو سائنس کے بعد یہ لگا دیا گیا تو یہ کیا ہو گیا مل کے سائنسدان. تو اس کے ساتھ جو لگا ہے لاسٹ میں بعد میں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لاحقہ کہتے ہیں. اب اردو گرامر کا بہت ہی اہم ایک پورشن ہے، وہ ہے شعری اصطلاحات. تو شعری اصطلاحات کے بارے میں بھی ہم مختصر جانیں گے، جلدی زیادہ تاخیر نہیں کریں گے اور جلدی ویڈیو کو کلوز کرنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو بنانا مجھے پسند نہیں ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. شعری اصطلاحات یعنی ساری یہاں اصطلاحات ہونا چاہیے، اصطلاحات لکھا گیا ہے. شعر یعنی ہم جو پویم اس طرح جو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی اصطلاحات آتے ہیں. جیسے کہ آپ کسی قوی سمیلن میں یا مشاعرے میں گئے ہوں گے تو شاعر سب کہتے ہیں کہ ہم کو ایک مصرع اور کہنے دیجیے یا ایک مصرع اور سماعت فرمائیے. اس طرح کہ بہت سے اصطلاحات سنتے ہوں گے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ مصرع کس کو کہتے ہیں. تو آج سمجھ لیجیے مصرع شعر کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مصرع کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، پہلا جو شعر ہوتا ہے اس کو مصرع کہتے ہیں. اس کا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق سست تو یہ ہے بری بلا ہے عشق. یہ شعر بھی ادھورا رہ گیا. یہ والا شعر، یہ شعر کو جیسے کہ کوئی شعر کا یہ پہلا مصرع ہے، قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق سست تو یہ ہے بری بلا ہے عشق. تو کسی بھی شعر کے پہلے 2 لائن کو کیا کہتے ہیں مصرع کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتے ہیں. اور 2 مصرعوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں شعر کہتے ہیں. اکثر شعر 2 مصرعوں کے مجموعے ہوتے ہیں یعنی 4 لائن. جیسے نیچے ایک شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو یہ اس کا مثال ہے. قافیہ شعروں کے آخری میں آنے والے ہم آواز الفاظ، اس کے لغوی معنی پے در پہ آنے والا، پیچھے آنے والا. قافیہ کا یہ لغوی معنی ہے، اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شعر کے آخری میں آنے والے ہم آواز الفاظ یعنی شعر کے آخری میں اس کو مثال سمجھتے ہیں. قافیہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے پے در پہ آنا یعنی پیچھے آنا، لاسٹ میں آنا. بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ میں دونوں میں ایک ہوئے ہیں، تو اسی کو ہم قافیہ کہتے ہیں. اگر کسی شعر میں ایسا نہیں ہوتا وہ شعر مزیدار نہیں ہوتا ہے. تو لاسٹ کے میں جو آنے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ پہلے مصرعے اور دوسرے مصرعے میں ایک جیسا ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں قافیہ کہتے ہیں. جیسے کہ دوسرا یہ شعر ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آیا اور لایا، کیا یہ دونوں ایک جیسا سننے میں نہیں لگ رہا ہے؟ ایک وزن جیسا نہیں لگ رہا ہے؟ بالکل لگ رہا ہے. تو اس میں آیا لایا، تو یہی کیا ہمارا ہے قافیہ. ردیف لفظ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. شاعری میں وہ لفظ یا الفاظ جو کسی نظم یا غزل کے
نظم یا غزل کے شعروں میں قافیے کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آئیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یاد رہے یہ بھی پیچھے ہی آتا ہے۔ شاعری میں وہ لفظ یا الفاظ جو کسی نظم یا غزل کے شعروں میں قافیے کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آئیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نیچے شعر کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اس دل میں تیرے ملنے کا ارمان رہ گیا، یہ دل تڑپ تڑپ کر میری جان رہ گیا۔ تو اس میں لاسٹ میں آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور ہے مطلع، اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ یا چاند سورج کے نکلنے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں۔ شاعری میں غزل کے اس پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہتے ہیں، جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو صحیح سے بار بار دیکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور جب تک بنے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔